بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج ہم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، اسلام کے ایسے منارہ نور کہ جنہوں نے ہر میدان میں اسلام کا نام روشن کیا، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، چاہے وہ علمی میدان ہو، چاہے وہ ولایت کا میدان ہو، ہر جگہ پہ آپ ممتاز نظر آتے ہیں۔ آج ہم امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، داماد مصطفیٰ، حیدر کرار، ابو تراب، حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں آج ہم خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہم اس کے اوپر اگر ساری زندگی بھی گفتگو کرتے رہیں تو وہ کم ہے، اور آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ میں مثال دیتا چلوں کہ جیسے ایک سیڑھی ہے، اور جہاں سیڑھی کا آخری سٹیپ ہے، جہاں اس کے بعد چھت شروع ہو جاتی ہے، تو حضور نے مثال دی، یعنی محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا اتنا مقام ہے کہ اگر اس سے ایک قدم بھی آگے جائیں تو مقام نبوت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اتنا مقام ہے۔ آپ کی ولادت با سعادت عام الفیل کے 30 سال بعد مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھیں، اور طواف کے دوران ہی وہ مبارک وقت آ گیا، اور پھر خانہ کعبہ کا جو ایک حصہ ہے وہ شک ہوا، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئیں۔ 3 دن تک آپ وہیں رہیں، اور پھر جب آپ باہر تشریف لائیں تو پھر اللہ نے آپ کو، یعنی بیٹے سمیت آپ باہر تشریف لائیں۔ آج بھی بیت اللہ شریف میں وہ حصہ جو ہے وہاں پہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے پتھر ہٹا ہوا ہے، یعنی وہ جو یہاں پہ شک ہوا تھا وہ چیز ابھی بھی فیل ہوتی ہے۔ تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کی چچی نے دیا تو پھر آپ نے آنکھیں کھولیں۔ یعنی علی نے دنیا میں آتے ہوئے سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت کی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت حضور پاک نے کی۔ آپ پروردہ آغوش نبوت ہیں، وارث علوم نبوت ہیں، اور علم نواز بھی تھے، اور خاندان نبوت میں پیدا ہوئے، اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پھر داماد بھی ہیں، اور بڑے قریبی تعلق ہیں۔ اور 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ 10 سال کے تھے۔ اس کے بعد پھر ہر جگہ ہر قدم پر حضور کا ساتھ دیا، بلکہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے دولت قضا پر آپ کے گھر میں اسلام کی جب وہ میٹنگ ہوئی پہلی ذوالعشیرہ کے موقع پر، کہ جب وہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی گھر والوں کو بھی ڈراؤ، یعنی ان کو بھی اسلام کی طرف لاؤ، تو جب وہ کھانا تناول کر چکے، سب کھانے میں وہ شوربہ اور بھنا ہوا گوشت وہ ان کو پیش کیا گیا، اور جب سب کھا چکے پھر آپ نے اپنا جو واعظ تھا وہ فرمایا اور اسلام کی دعوت دی۔ تو ابو جہل اور ابو لہب اٹھنے لگے، تو حضرت ابو طالب نے ان کو بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ اور میرے بھتیجے کی پوری بات سن کے جاؤ، میں اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک یہ اپنا پیغام مکمل نہ کر لے۔ تو سب جھٹلا کے چلے گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں عمر میں تو چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، مگر میں آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو کچھ لوگ پاس کھڑے ہنس رہے تھے، یعنی جیسے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیسے ساتھ دے گا، لیکن تاریخ نے اس چیز کی صداقت کی گواہی دی، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ اس بچے نے پھر اسلام کے جھنڈے کو عرش معلیٰ تک لہرا دیا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسے کام لیے کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ نے تقریباً 23 سال حضور کے ساتھ مکہ المکرمہ میں گزارے، پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر آپ کی زندگی کے جو جہاد کے معاملات ہیں وہ پھر آئے۔ میں آپ کی 4 فضائل یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے
حضرت علی کو 4 اعزازات عطا فرمائے۔ فرمایا اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتا تو اگر اس کے بدلے میں کوئی میرے سے 100 سرخ اونٹ بھی لے لیتا تو میں وہ دے دیتا، مگر وہ جو عظمت ان حضرت علی کو جو ملی ہے نا، کاش وہ مجھے مل جاتی۔ ملی تو 4 عظمتیں ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو یہ میرے لیے کافی تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حضرت علی کی شان ہے۔ تو اب وہ میں آپ کے سامنے ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی تو حضرت علی کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی، سب سے افضل اور سب سے منفرد شان ہے کہ ایسی شان کسی اور کو نہیں ملی کہ جو سیدہ پاک کے ساتھ آپ کا عقد مبارک ہوا۔ یعنی ایک طرف جنت کی ملکہ ہے اور نبی کی شہزادی ہے، اور دوسری طرف وہ شخصیت ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی شان ہے۔ اور پھر اس سے اللہ نے ان کو حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، یعنی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی شان ہے۔ دوسری فضیلت آپ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صحابہ پہلے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، دیگر صحابہ گئے تو قلعہ قموس فتح نہ ہوا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو خردنوش کا سامان بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا کہ جس سے خدا اور رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے کل فتح عطا فرما دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ساری رات اس تذبذب میں رہے کہ کاش میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میرا نام بھی آ جائے، مگر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قرہ تھا صبح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام نکلا، مگر آپ اشوب چشم میں تھے، آنکھوں کی کچھ تکلیف تھی، تو فرمایا یا رسول اللہ حضرت علی تو محو استراحت ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کو بلاؤ، آج ان کی ضرورت بستر پہ نہیں میدان میں ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے کے گئے، اور پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں قلعہ خیبر کو فتح کیا، اور مرحب کو ایک ہی وار میں آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، یعنی سر سے لے کے اس کو زیر ناف اس کو کیا کہتے ہیں کاٹ کے رکھ دیا، اور پھر اس طرح اس کے جو دروازہ تھا، ایک دروازہ تو آپ نے اس کو اڑا کے ہی پھینک دیا جو آج تک نہیں ملا، دوسرے کو آپ نے پکڑا ہوا تھا، اور پھر صحابہ اس کے نیچے سے گزری جا رہے تھے، اور قلعہ اس طرح فتح ہو گیا اور صحابہ خیبر شہر میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت بھی مجھے 100 سرخ اونٹوں کے بدلے ملتی تو میں 100 سرخ اونٹ دے دیتا، کاش اس دن میرا نام آ جاتا۔ سرخ اونٹ سے مراد آج کی آپ لینڈ کروزر کہہ لیں، مرسڈیز کہہ لیں، پراڈو کہہ لیں، یعنی ہیوی جو گاڑی ہے۔ تیسری فضیلت فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور جنگ کے لیے تشریف لے کے گئے، سب کو ساتھ لے گئے، حضرت سعد فرماتے ہیں میں بھی اس جنگ میں تھا، مگر حضرت علی کو ساتھ نہ لے کے گئے۔ فرمایا کہ علی آپ کی ضرورت آج میدان جنگ کی بجائے ادھر زیادہ ہے، اور میں تمہیں عورتوں اور بچوں پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی تھوڑے سے افسردہ ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میری ضرورت تو میدان جنگ میں ہے، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری حیثیت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ مطلب کیا ہے کہ جب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جاتے یا کہیں بھی آپ سفر پہ جاتے تو پیچھے قوم کے اوپر حضرت ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فرمایا تیری حیثیت میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، آگے پھر وضاحت بھی کر دی تاکہ لوگ اس کی کوئی پلی نہ لیں کہ علی المرتضیٰ حضور کے نائب ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، وہ نبی ہیں معاذ اللہ۔ تو فرمایا میں اس طرح تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، آپ میرے لیے ویسے ہی ہو، وہی مرتبہ وہی مقام، مگر فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں، آپ امتی ہیں۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ وہ موقع ایسا تھا کہ میں نے کوشش کیا کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی۔ اور پھر حضرت علی جتنی دیر تک حضور جہاد میں رہے، حضرت علی پیچھے حضور کے نائب تھے اور نمازیں بھی پڑھاتے رہے، سارے معاملات دیکھے۔ اس کے بعد پھر جو آخری موقع آیا وہ تھا حجۃ الوداع کا، اور فرمایا کہ اس میں تو کمال ہی حضور نے کر دیا نا۔ فرمایا جب حضور مکہ سے جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو وہ مقام جہاں پہ قافلے کیا کہتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے
شام، دمشق، اور کوئی اپنے روٹ پہ چلا جاتا ہے، کوئی اپنے روٹ پہ چلا جاتا ہے، عراق والے عراق کی طرف، شام والے شام کی طرف، ایران والے ایران کی طرف، مصر والے مصر کی طرف. تو وہاں پہ حضور نے خیمہ لگایا. وہ جگہ تھی غدیر خم. غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اور خم کہتے ہیں ایسی جگہ جو ڈھلوان والی ہو، یعنی جس میں ٹیلے ہوں. تو وہاں پہ حضور نے اونٹوں کے پالان کا ممبر بنوایا، اور پھر کھڑے ہو کے حضور نے پھر حضرت علی کا حضور نے پہلے خطبہ فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ تو سن رہے ہیں، جو نہیں موجود وہ آگے میری بات کنوے کر دیں، منتقل کر دیں. کہ پھر حضور نے حضرت علی کا ایسے بازو بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور فرمایا کہ میرے بعد علی ہر شخص کا ولی ہے، یعنی میرے بعد جو علی ہے وہ میری امت کا ولی ہے. اور پھر اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت علی کی ولایت کی تصدیق کی. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی نبوت کی تصدیق کی، حضرت عمر نے حضرت علی کی ولایت کی تصدیق کی. یعنی یہ عظمتیں بھی ان اصحاب کو ملیں. تو پھر اس کے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے. تو یہ 4 شانیں ایسی ہیں جو حضرت سعد فرماتے ہیں اگر مجھے مل جاتی تو میں اس پہ رش کرتا. پھر حضور کا وصال ہوا. پھر آپ نے حضور کو غسل مبارک دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور پھر حضور کو لحد میں اتارا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آتا ہے. اس میں آپ وزیر کی حیثیت سے آپ نے کام کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے خلافت کے معاملات کو ٹیکل کیا، ہر مشورے میں رہنمائی دی. حضرت عمر کے دور میں تو پھر آپ چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز تھے، یعنی پوری مملکت اسلامیہ کے چیف جسٹس تھے. اور پھر حضرت عمر جب باہر جاتے کسی دورے پہ تو حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے جاتے. جیسے بیت المقدس حضرت عمر گئے تو حضرت علی پیچھے نائب تھے. جب آپ دمشق ایک دفعہ گئے تو حضرت علی کو نائب کر کے گئے. تو اسی طرح حضرت علی بھی خاص کر کے جوڈیشری کے معاملات میں، عدالتی معاملات میں بڑی رہنمائی فرماتے. ایسے فیصلے ہیں کہ جو حضرت علی نے ان کے اوپر ریویو کیا، حضرت عمر نے جو فیصلے دیے حضرت علی نے ان کو ٹھیک کروایا، یعنی ان کی رہنمائی کرتے. تو پھر اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. وہ عورت کے 2 عورتوں اور بچے والا معاملہ ہو، چاہے وہ روٹی والا معاملہ ہو، یعنی ایسے کئی کیسز ہیں جو آپ نے سولو کیے. حضرت عثمان کے دور میں آپ کیا کہتے ہیں نائب کی حیثیت سے آپ نے کام کیا، وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا. اور پھر آخری جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو اس سے پہلے صحابہ کرام حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ خالی تھا. تو حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کی مدد فرمائی ہر لحاظ سے. ان کو پانی پہنچایا، کھانا پہنچایا، خورد و نوش کا سامان پہنچایا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو دروازے پہ کھڑا کیا. ایک دروازے کے پلے پہ حضرت حسن، دوسرے پہ حضرت حسین، حضرت عباس، اپنے دیگر جو آپ کے شہزادے تھے ان سب کو کہا کہ عثمان کے گھر پہ جاؤ اور ان کو بلوائیوں سے بچانا ہے. مگر بلوائی ہمسایوں کے گھر سے آ گئے اور انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا. پھر حضرت علی خلیفہ بنے تو آپ نے وہی بات دہرائی کہ میں خود خلیفہ نہیں بنا، تم نے مجھے بنایا، اور میں اس وقت تک اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھتا جب تک ظالم سے مظلوم کا حق نہ لے کے اس کو دے دوں. اور پھر آپ کے دور میں 3 جنگیں ہوئیں، جمل، صفین، نہروان، اور جس میں تینوں کو اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی. تینوں پہ آپ حق میں تھے. باقی جو گروہ تھا وہ حق پہ نہیں تھا، وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. جنگ جمل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر آپ کے مقابلے میں آئے، ان کو شکست ہوئی، آپ نے ان کو معاف کر دیا. حضرت علی اس میں بھی حق پر تھے. حضرت جنگ صفین میں حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ مد مقابل آئے، مگر آپ نے پھر ان کو شکست دی اور حق پہ ہوتے ہوئے ان کو معاف کر دیا، اور پھر حکم بنے اور پھر وہ سارے فیصلے ہوئے. اور نہروان میں تو مخالف جو تھے وہ تو جہنمی تھے نا، خارجی جو تھے، اس میں بھی آپ حق پر تھے. اور حضرت علی ہر جگہ حق پر تھے. حضور نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو غلط فہمیاں صحابہ میں پیدا ہوئیں یہ بن سبا یہودی کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوئیں، منافقوں نے، خارجیوں نے یہ سب سازشیں کروائیں. اور حضور کی حدیث مبارک ہے آپ کے لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جنت 4 بندوں کی مشتاق ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور حضور نے فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں کہ جنت کہتی ہے کہ یہ مجھے فوراً مل جائیں. حضور نے فرمایا کہ پہلے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، کہ پہلا شخص وہ ہے علی کہ جس کی جنت مشتاق ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ عمار ابن یاسر، اس کی کیا کہتے ہیں کہ جنت مشتاق ہے.
تیسرا حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری وہ ہے کہ جن کی جنت مشتاق ہے. اور چوتھی حضرت سلمان فارسی وہ ہیں کہ ان کی بھی جنت مشتاق ہے. پھر آپ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بدبخت شخص عبدالرحمن ابن ملجم جو آپ کا بڑا قریبی تھا اور آپ کے نزدیکی لوگوں میں اس کا شمار تھا، مگر وہ منافق نکلا اور اس نے آپ کی قتل کی سازش کا پلان کیا. ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اس نے کہا کہ حق مہر میں مجھے علی کا سر چاہیے. اس بدبخت نے وہ شرط مان لی اور فجر کی نماز کے لیے جب آپ تشریف لائے، اس میں دو روایتیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ پہ وار کیا، بعض کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں وار کیا، مگر جو احادیث میں ہے وہ یہی ہے کہ نماز کی حالت میں جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے تلوار کا وار کیا جو کان سے نیچے تک اتر گیا، اور اس طرح آپ کی شہادت ہو گئی. ایک روایت اور ہے کہ خارجیوں نے اس کو چنا اس کام کے لیے، اور اس دو اور بھی تھے. ایک حضرت معاویہ کے قتل کے لیے بھیجا گیا، ایک عمرو بن عاص کے قتل کے لیے، ایک حضرت علی کے قتل کے لیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو وار لگا مگر وہ کندھے پہ لگا اور آپ ٹھیک ہو گئے، جان بر ہو گئے. اور حضرت عمرو بن عاص اس دن تشریف نہ لائے، ان کی جگہ دوسرا بندہ شہید ہو گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کوفہ میں شہید ہو گئے. اور اس طرح یہ اسلام کا منارہ نور تا ابد و آباد روشنی دیتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی تدفین کو چھپایا گیا تاکہ جو خارجی ہیں وہ آپ کے مزار مبارک کو نقصان نہ پہنچائیں، اور آپ کو اس جگہ دفن کیا گیا جہاں پہ آج نجف اشرف ہے. اس مقام پہ آپ کو دفن کیا گیا تاکہ کوئی خارجی، کوئی رافضی آپ کے مزار مبارک کو یا آپ کے جسم مبارک کو نقصان نہ پہنچائے. اس کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا. پھر ہارون رشید کے دور میں جا کے یہ عقدہ کھلا جب وہ شکار کے لیے نکلا، اور جب اس نے ہرن کے پیچھے کتے اور باز چھوڑے تو ایک مقام ایک ٹیلے کے پاس آ کے نہ ہرن آگے جا رہے ہیں، نہ باز آگے جا رہے ہیں، نہ کتا آگے جا رہا ہے. جب لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، تو ایک بزرگ نے بتایا کہ یہاں پہ علی ابن ابی طالب کا مدفن ہے. پھر اس نے وہاں پہ خوبصورت سرخ رنگ کا گنبد بنوایا، اور وقتاً فوقتاً اس کی پھر توسیع ہوتی رہی، اور آج عالی شان مزار موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ سے ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اور جو اسلام کا نظام ہے اس کو نافذ کر دو. بیدم یہی تو ہیں 5 مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ و علی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.